السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب تک ہم نے سورہ بقرہ کی 20 آیتوں کو کور کیا ہے، جس میں انسان کے اندر جو 3 کیٹیگریز پائی جاتی ہیں ان کا بیان ہے۔ یعنی پہلے متقین، جنہوں نے ہدایت کو قبول کیا اور اس سے فائدہ اٹھایا۔ نمبر 2 کافر، جنہوں نے کلّا کفر کیا اور ایمان سے انکار کیا، اسلام سے انکار کیا۔ اور نمبر 3 منافقین، جو زبان سے تو کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن دل میں ان کے دھوکہ تھا، کفر تھا۔ اب اللہ تعالیٰ 21 اور 20 آیتوں میں ان تینوں قوموں کو مخاطب کر کے توحید کی دعوت دے رہے ہیں، جس کے لیے قرآن نازل ہوا ہے۔ یعنی یہ 2 آیتیں مدنی ہیں، یعنی مدینہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی، اور جب بھی مدینہ میں کوئی آیت نازل ہوئی تو اس کی شروعات، اس کا آغاز یا ایھا الذین آمنوا سے ہوتا تھا۔ لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے، چونکہ تمام دنیا کے انسانوں کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ اس میں کہہ رہے ہیں یا ایھا الناس، اے انسانوں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو بندگی کرو اپنے رب کی۔ الذی خلقکم، جس نے پیدا کیا تم کو، والذین من قبلکم، اور ان کو جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پہلے کیا ہوتا تھا، جب لوگوں کے آباء و اجداد رخصت ہو جاتے تھے، پوروج رخصت ہو جاتے تھے، تو ان کو کثرت سے یاد کیا کرتے تھے۔ اب ایک دن شیطان انسان کی شکل میں آیا اور بولا کہ ایسا کرو کہ تم دیوار پر ان کی تصویریں بنانا شروع کر دو، اس سے تمہیں ان کو یاد کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو لوگوں نے ایسے کیا، ان کے سامنے کھڑے ہو کر ان کو یاد کرنے لگے۔ اب آندھی یا طوفان آتا تو وہ تصویریں مٹ جاتی، وہ پھر بناتے۔ تو ایک دن شیطان پھر حاضر ہوا اور بولا کہ تمہیں تو روزانہ تکلیف اٹھانی پڑتی ہے پکچر بنانے کے لیے، اب ایسا کرو تم مٹی کی بنانے لگ جاؤ، اس سے تمہیں بار بار بنانے کی مشقتیں بھی نہیں اٹھانی پڑیں گی۔ لوگوں کو پسند آئی اور لوگوں نے مٹی کے پتلے بنانے شروع کر دیے۔ اس طرح بت پرستی شروع ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، یعنی جن کی تم پوجا کرتے ہو، جن کو تم نے رب مان رکھا ہے، ان کو بھی تو میں نے ہی پیدا کیا ہے، جو تم سے پہلے تھے۔ یعنی اے لوگوں بندگی کرو اپنے رب کی، جس نے پیدا کیا تم کو اور ان کو جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، یعنی الذی جعل، جس نے بنایا، لکم الارض، واسطے تمہارے زمین کو، فراشا بچھونا، والسماء بناء، یعنی اور آسمان کو چھت۔ یعنی یہ پرتھوی دیکھو گول ہے، پرتھوی جو ہے گول ہے، کیا کبھی اس نے میرے پروردگار نے چکر آنے دیے؟ نہیں، محسوس ہی نہیں ہوتا۔ فلیٹ دکھتی ہے، اور پتھر اور زمین کو پتھر کی طرح سخت نہیں بنایا، اتنی سافٹ زمین بنائی تاکہ ہم اس پر چل سکیں۔ تانبے پیتل کی طرح مضبوط بھی نہیں بنائی، ٹھوس بھی نہیں بنائی ہے، بہت سافٹ اور نرم بنائی ہے۔ 1 منٹ میں 2 زلزلے ضرور آتے ہیں، یعنی ان کی اسپیڈ اتنی کم ہوتی ہے کہ ہمیں کبھی محسوس بھی نہیں ہوتا۔ ہم اللہ تعالیٰ کی کن کن چیزوں کا شکریہ ادا کریں گے؟ انسان کے اندر 1 خلیہ نہیں ہے، 100 خلیہ نہیں ہے، 1000، 1,00,000، 1 کروڑ، 1 ارب خلیہ نہیں ہے، 100,000 ٹریلین خلیہ ہیں۔ یعنی 3 انگلینڈ جیسے دیش بھی ہوں، اور وہ سارے پیڑوں سے پر ہوں، یعنی صرف اس میں پیڑ ہوں اور کچھ چیز نہ ہو، ان کی پتیوں کے برابر یہ خلیہ ہیں، یعنی ان سے بھی زیادہ ہیں۔ اگر یہ ذرا بھی ڈسٹرب ہوتی ہیں تو کینسر بن جاتا ہے، یا ذرا بھی ڈیڈ ہوتی ہیں تو وہ حصہ خراب ہو جاتا ہے۔ کس چیزوں کا ہم اللہ تعالیٰ کی شکریہ ادا کریں گے؟ اور ذرا سا سی آبزرویشن کریں ہم
ذرا سا بھی دھیان دیں، اگر ادنا سے ادنا بھی کوئی پاگل سے پاگل انسان بھی سوچے اگر کہ آکسیجن دیکھو، آکسیجن کے بنا ہم 1-1.5 منٹ بھی نہیں رہ سکتے، جو اللہ تعالیٰ نے فری دی ہے، اور اس کی مقدار کتنی بیلنس بنائی ہے. کس چیزوں کا ہم اپنے رب کا شکریہ ادا کریں گے؟ ہمارے پاس تو الفاظ بھی نہیں ہیں، پھر کیوں ہمارا دھیان بھٹک رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کتنی پیار سے کہہ رہے ہیں، اے انسانوں عبادت کرو اس اپنے رب کی جس نے تمہیں بھی بنایا ہے اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی بنایا ہے تاکہ تم بچ جاؤ، اور زمین کو بنایا تمہارے لیے بچھونا، اور آسمان کو بنایا چھت. کبھی آسمان پہ غور کیا ہے کہ بنا سپورٹ کے کیسے کھڑا ہے؟ اور اس میں کتنی لیئر ہیں، کتنی اوزون پرت ہیں، اس میں کتنی زہریلی گیس ہیں. کیا کبھی ہمیں نقصان پہنچا ہے ان سے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بیلنس بنا کے رکھا ہوا ہے. اتنی محبت ہوگی اللہ کو ہم سے. کہاں بھٹک رہے ہیں ہم؟ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اتارا آسمان سے پانی. اب ذرا غور کریں کہ بارش کو دیکھا ہے کبھی؟ ایسا لگتا ہے کہ کبھی چھن کے آ رہی ہو، زمین پر چھن کے آ رہی ہے اوپر سے. اگر ہم خود بھی کوشش کریں اور بڑا ڈرام لے کر کئی لوگ مل کر اوپر چھت پہ سے پانی پھینکے نیچے، تو کیسے آگے پڑے گا؟ دھم سے آگے پڑے گا. اور اگر کوئی کسی انسان کے اوپر آگے پڑے تو اس کا سر پھٹ جائے. اور آسمان سے اللہ تعالیٰ اس طرح میںہ برساتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے چھننی میں چھن کر آ رہی ہو، اور زمین تک آتے آتے اس کی سپیڈ کم ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. کس چیز کا ہم اللہ تعالیٰ کی شکر ادا کریں گے اور کس چیز کی نافرمانی کریں گے؟ بتائیے. ذرا غور تو کریں میرے مولا کے انعامات پر جو اس نے ہمیں دیے ہیں. فَأَخْرَجَ بِهِ، پھر نکالے اس سے، من الثمرات، میوے، رزقا لکم، تمہارے کھانے کے لیے. یعنی زمین کو فرش بنایا تمہارے رہنے کے لیے، اور پھر اس پہ میوہ برسایا، اور پھر اس میں سے نکالے میوے، پھل، اناج، گیہوں، دالیں، طرح طرح کے فروٹس، پھول، پتیاں. کس کے لیے؟ ہمارے لیے، نافرمان بندے کے لیے جو اللہ کو ابھی تک سمجھا بھی نہیں. اس جہان کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنایا اور ہمیں اپنے لیے. یعنی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی. یعنی اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، اپنے لیے بنایا ہے ہمیں، اور ہمارے لیے اس جہان کو بنایا ہے. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ، تو نہ ٹھہراؤ کسی کو اللہ کے مقابل، اندادا وانتم تعلمون، اور تم تو جانتے ہو. یعنی اتنی عقل تو تم رکھتے ہی ہو. کسی میں پاگل سے پاگل بھی کوئی ہوگا، اگر وہ آبزرو کرے تو کہیں اور نہ بھٹکے، توحید کو اختیار کرنے کے لیے مجبور ہو جائے کہ کوئی اور نہیں ہے اس کائنات کو بنانے والا میرے رب کے سوا. کیا وہ لوگ اس کائنات کو بنا سکتے ہیں جو ہمارے ہی جیسے ہیں، جن کی لوگ پوجا کرتے ہیں، کافر لوگ پوجا کرتے ہیں؟ بتائیے، کیا ان میں اتنی طاقت ہے؟ تو پھر ہم کیوں اپنے رب کو چھوڑ کر کدھر بھٹک رہے ہیں؟ کیا کسی بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں کسی بھی انسان میں اتنی طاقت ہے کہ وہ کسی کی ضرورت کو پورا کر سکے یا کسی کی پریشانی کو حل کر سکے سوائے میرے رب کے؟ کوئی نہیں ہے. فآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی ایک ایک آیت کو ہمارے دل اور دماغ میں بسا دے، ہمیں صراط مستقیم عطا فرما اور اس پر عمل کرنا آسان بنا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل ملتے ہیں نیکسٹ کلاس کے ساتھ.